العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها هو قائلها ومن ورائهم برزخ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے تلاوت کی ہیں، سب سے پہلے مومنین کے احوال کا ذکر فرمایا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر مشرکین کے احوال کا ذکر فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک اسلوب عظیم اور اسلوب عجیب کے تابع مشرکین کا رد فرمایا کہ توحید کا عقیدہ جو ہے وہ انسان کے عقل سے، انسان کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے. کیا مانا؟ یعنی اگر کوئی بندہ کسی کو توحید کے بارے میں نہ بھی سمجھائے، ایک بچہ پیدا ہو، اسے کوئی ماں پہاڑ کی چوٹی کی کسی غار میں چھوڑ دے اور وہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے اسباب پیدا فرما دیں اور وہ بچ جائے، بڑا ہو جائے، کوئی بندہ بھی نہ ملے لیکن اللہ کو پہچان لے گا کہ جب وہ پہاڑوں کی صلابت پہ نظر ڈالے گا، زمین کی وسعت پہ نظر ڈالے گا، آسمانوں کی بلندی پہ نظر ڈالے گا، شمس و قمر کے نور و روشنی پہ نظر ڈالے گا، رات اور دن کے تبدیل ہونے پہ نظر ڈالے گا، تو اس کے دماغ میں یہ بات ضرور آئے گی کہ اس کارخانہ عالم کو کوئی چلانے والا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعد ایسی دنیا بھی ہے جہاں مثلا اللہ کے پیغمبر نہیں پہنچے، ان کے پاس کوئی دین کی دعوت نہیں پہنچی. بہت سارے ایسے علاقے اللہ کے علم میں ہیں، جیسے بعض علاقے تو ابھی یعنی دنیا کے جغرافیے میں بھی معلوم ہے کہ منجمد شمالی کے علاقے پہ کوئی بندہ نہیں رہ سکتا. یہ جیسے اللہ نے قرآن مقدس میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ وہ مطلع الشمس اور مغرب الشمس تک پہنچے، اور وہاں انہوں نے ایک ایسی قوم بھی پائی کہ لا یکادون یفقہون قولا، وہ کچھ سمجھتے بھی نہیں تھے. تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے
یہاں اللہ کے دین کی دعوت نہیں پہنچی ہے، ان کو اسلام کے بارے میں کسی نے خبردار نہیں کیا ہے۔ جیسے کچھ عرصہ قبل یہاں جدہ میں ایک نو مسلم خاتون تشریف لائی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ماشاءاللہ وہ بہت پڑھی لکھی بیٹی تھیں، بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت نصیب فرما دی۔ تو اس نے جب اپنی کمیونٹی میں آ کے یہاں خطاب کیا تو اس نے سب سے بڑا جو رونا رویا تھا نا وہ یہی تھا، اس نے کہا کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں، آپ ہمیں جہنمی کہتے ہیں، آپ ہماری جہنم کے فیصلے ہمیں سناتے ہیں، لیکن ایک بات دیکھیں کہ ہم لوگوں نے اگر کوئی چیز ایجاد کی ہے تو اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ ہم نے کہا کہ دیکھیں مثلاً ہم نے گاڑیاں بنائی ہیں، کاریں بنائی ہیں، کوئی تصور بھی نہیں کرتا تھا کبھی کہ ایسی گاڑی ہوگی جو بندوق کو لے کے بھاگتی ہوگی، لیکن اب کوئی دیہات بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں کا رہنے والا جو ہے وہ موٹر کار کو نہ سمجھتا ہو۔ ہم نے زرعی مشینری بنائی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی مشین ہوگی جو گندم کو کاٹتے بھی جائے اور صاف بھی کرتی جائے اور بھوسا بھی الگ ہو جائے اور گندانے بھی الگ ہو جائے، اور جو کام 200 مزدور نہ کر سکے وہ ایک مشین کر ڈالے۔ لیکن ہم نے اپنے جتنی وہ تھریشر تھے ہر جگہ پہنچا دیے۔ ہم نے ہوائی جہاز ایجاد، سوچ نہیں سکتا تھا کہ بھئی لوہا ایسے اوپر پھینکو فوراً نیچے جائے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوہا اڑتا ہو؟ ہر چیز جو ہے اس کا سیکل، زمین کا سیکل، اس کو کشش سیکل جو ہے کھینچتی ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا کہ ایسا ہوائی جہاز بنیں گے؟ پہلے جناب وہ ہیلی کاپٹر کی شکل میں بنے، پھر فوکر بنے، پھر چھوٹے طیارے بنے، پھر کچھ اس سے بڑے بڑے طیارے بنے، پھر ماشاءاللہ ایئر بسیں بن گئی، پھر جیٹ بن گئے، اب تو کنکارڈ بن گئے، اب اس سے بھی آگے کی سوچ ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہم نے ہر چیز ہر ملک میں پہنچا دی کہ اب اگر دنیا میں بڑا آدمی بھی سفر کرتا ہے ہوائی جہاز میں تو چلو قسمت سے حاجی بھی کر لیتا ہے، عمرے والا بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہوائی جہاز کیا چیز ہوگی۔ انہوں نے کہا اس کو چھوڑیں، چھوٹی چیزوں پہ اگر آ جائیں کہ ہم نے مثلاً پینے کے لیے کچھ بیوریجز بنائے، مشروبات بنائے، یہ کوکا کولا ہے، پیپسی کولا ہے، مرنڈا ہے، فانٹا ہے، ہم نے گلی گلی پہنچا دیا۔ حتیٰ کہ ہم نے برگر بنایا ہے وہ بھی ہم نے گلی گلی پہنچا دیا ہے، پیزا بنایا ہے وہ بھی گلی گلی پہنچا دیا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جنت اور جہنم کے نسخے ہیں، آپ نے ہمیں کیوں نہیں پہنچائے؟ اس نے کہا کہ مجھے الحمدللہ کچھ دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ مل گئے، انہوں نے قرآن دیا، میں نے قرآن پڑھا، میں نے ترجمہ پڑھا، اسلامک سینٹر سے رجوع کیا، اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا، لیکن میرے ماں باپ جو کافر ہو کے مر گئے، جہنمی بن گئے، ان کا مجرم کون ہے؟ تم نے ان کو کیوں نہیں دین پہنچایا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ورنہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اگر آج بھی دین کی صحیح تعلیمات اور دین کا عملی صحیح نمونہ پیش کریں تو اس وقت پوری دنیا اسلام لانے کے لیے تیار بیٹھی ہے، ان کو کہیں سکون نہیں ملتا۔ آپ جائیں نا جی دنیا کے باہر کے ملکوں میں،
لاطینی ملکوں میں، یورپین ملکوں میں، ایشین ملکوں میں، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک جوگی ہے، پنڈت ہے، اور اس نے 11ویں کپڑے پائے ہوئے ہیں، اور کرشن رام کرشن رام کرشن کے رام رام کے وہ اپنے دھنیں گاتا ہے، اس کو بھی وہاں ماننے والے مل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سکون تو ملتا ہے نا کچھ دن کے لیے۔ آپ دیکھیں، آپ کے یہ منجم لوگ جاتے ہیں ہاتھ دیکھنے والے، ان کا بھی ایک حلقہ ہے، حالانکہ وہ خود بھی جھوٹے ہیں اور جن کو بتلاتے ہیں وہ بھی 99% جھوٹ ہوتا ہے، 1% اتفاق سے سچ ہو گیا۔ اچھا آپ کے دیکھ لیں اس میں اعظم کے فرضی مولوی جو بنے ہوئے ہیں 2 منٹی استخارے والے مولوی، ان کے بھی دنیا میں حلقے ہیں، ان کے بھی ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ اور اگر آپ غریب سے بیٹھ کے ان کے ساتھ یعنی اگر پیار سے محبت سے مطالعہ کریں تو ان میں میرے خیال میں 90% کو تو سورت فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ ایک حلقہ ہے، سب کو مل رہا، وجہ کیا ہے؟ آج بھی اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کا وہی دین والا نمونہ، اسلاف والا نمونہ، وہی کردار، وہی صداقت، دیانت، امانت پیش کریں تو دنیا اب بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ آج بھی اگر ہم ان کو دعوت دین دیں، اور لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس پہ خود تو چل کے دکھائیں نا۔ اب نام ہمارے مسلمانوں والے ہوں اور جب ہم ان کے ایئرپورٹوں پہ جائیں تو لباس ہمارا کافروں والا ہو، ہوٹلوں میں رہ کے ہم ان سے زیادہ شرابیں پیتے ہوں، ان سے زیادہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہوں، ان کے ساتھ باقاعدہ ڈانس میں شریک ہوتے ہوں، گندی فلمیں جا کے دیکھتے ہوں، بلکہ دیکھنے سے زیادہ ترقی کر گئے مسلمان، اب تو اپنی بنواتے ہیں، تو پھر وہ کون سا اسلام قبول کریں؟ اور پھر جب ہم دنیا کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے دیوبندیوں کی ہے اور یہ بریلویوں کی ہے اور یہ اہل حدیثوں کی ہے اور یہ تبلیغی جماعت والوں کی ہے اور یہ جناب سنی حضرات کی ہے، پھر سنیوں میں بھی 2 قسم ہیں، گیروے والے الگ ہیں، سبز والے الگ ہیں۔ تو ایک غیر مسلم تو گھبرا جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے بھائی اللہ کا گھر کہاں ہے، اللہ کی مسجد تو کوئی نہ ہوئی۔ جب ہم قوم کو اس بات پہ لڑاتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے آمین زور سے کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، تم نے نماز میں کس مقام پہ ہاتھ اٹھانا ہے اور کس پہ نہیں اٹھانا ہے، تم نے سجدے کے بعد بیٹھنا ہے یا فوراً کھڑے ہونا ہے، تم نے پاؤں زیادہ کھولنا ہے یا تھوڑا کھولنا ہے، تو ایک نو مسلم کافر جو ہے وہ تو حیران ہو سکتا ہے 1400 سال میں مسلمانوں کا تو ابھی تک نماز سے اتفاق نہیں ہوا ہے، تو ہمیں کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟ یعنی مسلمان ہونے کے بعد میں کیا بنوں؟ اور اگر مسلمان بننے کے بعد میں ایک جماعت اختیار کرتا ہوں، دوسرے کہتے ہیں تم کافر ہو۔ اسی طریقے سے آپ ٹھنڈے دل سے خدا کے لیے غور کریں کہ نا آخر کیا وجہ تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے پاس نہ دولت تھی، نہ طاقت تھی، نہ ٹیکنالوجیاں تھا، نہ گاڑیاں تھیں، نہ کاریں تھیں، نہ ٹینک تھے، نہ جہاز تھے، جن کی مالی عالم کا یہ پوزیشن تھا کہ فی آدمی 1 کھجور کا دانہ ملتا تھا روز۔ صحابہ نے پھر پوچھا تابعین نے کہ 1 کھجور کے دانے سے 24 گھنٹے تم کیسے گزارتے تھے؟ اس نے کہا اس کا پتہ اس دن ہمیں لگا تھا جب 1 دانے کے بجائے پھر ہمیں آدھی کھجور ملنے لگی کہ بھئی اب 1 کھجور 2 آدمیوں میں تقسیم کرو۔
یعنی ان صحابہ کرام کا یہ عالم ہے کہ اگر بیوی نے کپڑا پہن کے نماز پڑھ لی ہے تو وہ بیچاری بوری لے کے بیٹھ گئی ہے، وہی کپڑا پہن کے شوہر نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم کا یہ فرمان تھا کہ نعم الادام والخل، یعنی کبھی سرکہ جو ہے نا آگے اور سرکے میں ڈبو کے روٹی کے نوالے کھا لیے تو اس نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا سالن ہے بھائی۔ یعنی جب سب سے پہلا غزوہ بدر ہوا ہے جو یوم الفرقان ہے، جو اول غزوہ اسلام ہے، جو پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ نے اسلام کی عزت و عظمت کا فیصلہ فرمایا ہے، اس میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کا اور ایک حضرت مقداد کا۔ جدید آلات کو چھوڑیں، ان کے پاس ٹنگر نہیں، ان کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں، اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو تلوار بھی کوئی نہیں، فرمایا کھجور کے گوشے توڑ لو، اللہ اسی کو تلوار بنا دے گا۔ یعنی جن کی عالم ظاہری کا یہ عالم تھا، جو اگر کسی رومن دربار میں چلے گئے یا کسی کسرا کے دربار میں چلے گئے یا کسی ہرقل کی دربار میں چلے گئے یا کبھی کسی فرعون کی دربار میں چلے گئے تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ کیا ہے، کیسے لوگ ہیں جن کے پہننے کا کپڑا نہیں ہے اور ہمیں آئے کہتے ہیں اسلام قبول کرو۔ ٹھنڈے دل سے، بالکل بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی بغض کے، بغیر کسی ناراضگی کے غور کریں کہ آخر کیا وجہ کیا تھی کہ وہ صحابہ، اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ بات کیا تھی، اسی لیے اقبال جیسا مرد کلندر کہتا ہے کہ بات کیا تھی کہ نہ روم و ایرا سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن کے آئے، سرزمین حرم کے قریب جب آپ پہنچے، جب آپ وادی جموم گزر آئے اور تنعیم کے قریب آئے اور راستے میں ایک مقام پہ آئے، آپ نے اونٹ روک دیا، قافلہ روک دیا، اترے 2 رکعت نماز پڑھی اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ ساتھیوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا یہاں تو میں اونٹ چلایا کرتا تھا، آج بادشاہ بن کے گزر رہا ہوں۔ اختلاف تو صحابہ کے دور میں بھی تھا، مسائل میں اختلاف تھا، یہ کون کہتا ہے کہ اختلاف نہیں تھا؟ تاکہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں بھی صحابہ میں اختلاف تھا۔ اب اتنا عظیم معجزہ ہے معراج میرے پاک نبی کا، رحمت دو عالم کا، جو ارضی بھی ہے سماوی بھی ہے، جو معجزہ زمانی بھی ہے مکانی بھی ہے۔ اس معراج میں بھی صحابہ میں اختلاف تھا۔ بہت سارے صحابہ فرماتے تھے کہ حضور کا معراج روحانی ہے، جسمانی نہیں۔ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق زوجہ حبیب خدا رضی اللہ عنہا، یعنی اس سے بہت شان والی بیوی کون ہوگی یا قریب حضور کے؟ وہ کہتی ہیں حضور کا معراج روحانی ہے، جسمانی نہیں۔ حتیٰ کہ کبھی کبھی جلال میں قسم کھا جاتی تھی کہ تم کہتے حضور معراج پہ گئے، میں نے حضور کو ساری رات اپنے بستر پہ پایا ہے، میرے بستر سے حضور اٹھے ہی نہیں، تو معراج پہ کیسے گئے؟ یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں اختلاف نہیں تھا، لیکن وہ اختلاف علمی تھا، اختلاف مسئلے پر تھا، وہ دشمنی نہیں تھی، وہ تفرقہ بازی نہیں تھی، وہ جھگڑا مقصود نہیں تھا، وہ ایک علمی اختلاف تھا، اور علمی اختلاف تو ہوتا ہے۔ جب علم ہوگا تو لازمی بات ہے سوال پیدا ہوں گے۔
حضرت معاویہ جیسا آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب الوحی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ کا بھائی ہے، حضور کا سالہ ہے، ابو سفیان کا بیٹا ہے، اتنا حضور کے قریب ہے، اور جس کے لیے اللہ کے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو خود بھی ہدایت والا بنا اور اس کے ذریعے عالم میں بھی ہدایت پیدا فرما۔ اتنا بڑا آدمی ہے، وہ بھی کہتے ہیں حضور کو معراج نہیں ہوا روحانی، وہ کہتا ہے جسمانی نہیں ہوا روحانی ہوا ہے۔ تو اختلاف تو ہوتا ہے، اختلاف تو ہوتا ہے، اختلاف ہونا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، صحابہ بی بی عائشہ جیسی بی بی عالمہ ہے، ذکیہ ہے، نقیہ ہے، طاہرہ ہے، وہ کہتی ہے حضور نے اللہ کی زیارت نہیں کی، کہتی ہے حضور پاک حتیٰ کہ غصے میں آ جاتی، کہتی جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، حضور کو اللہ کی زیارت نہیں ہوئی، اللہ کون دیکھ سکتا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ احاطے میں نہیں لے سکتی۔ اب اختلاف تو ان میں بھی تھا، یہ نہیں ہے کہ بھی آج کیوں اختلاف، بھائی اللہ کے بندے مسائل میں اختلاف ایک یعنی فطری بات ہے، یہی تو ہے اسلامی آزادی کہ آدمی اپنے فکر کا اظہار کرتا ہے، اپنے دلائل کا اظہار کرتا ہے۔ اختلاف صحابہ میں بڑے بڑے مسائل میں اختلاف، یعنی اس سے بڑا بھی اختلاف ہے کہ آپس میں جنگیں بھی ہو گئی۔ لیکن وہ اختلاف علمی تھے، وہ اختلاف تحقیق کے لیے تھے، وہ اختلاف فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے نہیں تھے۔ اور آج تو ہم نے ہر جگہ اختلاف کا منع ہی یہ رکھا ہے کہ مجال ہے ایک جماعت دوسری مسجد میں نماز پڑھ لے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کفر کی ملکوں میں جمعہ ہو، عید ہو، مسلمان خوشی سے آزادی سے ادا کرتا ہے، اور مسلمان ملکوں میں ریفلوں کے سنگینوں کے پہرے میں ادا کرتا ہے۔ خدا کے لیے سوچیں، غور کریں۔ اچھا، پھر صحابہ نے مسائل کو حل بھی کیا۔ انہوں نے کہا بابا بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ ہے، صدیق کی بیٹی ہے، وہ غلط بات کیسے کہہ سکتی ہے؟ لیکن ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ معراج رحمت دو عالم کو کب ہوا ہے؟ معراج ہوا ہے ہجرت سے پہلے۔ حضور کا معراج مبارک جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہے، اور بی بی عائشہ کی شادی ہوئی ہجرت کے بعد۔ تو بی بی عائشہ تو اس وقت تھی نہیں، تو حضور بستر سے کیسے جدا نہیں ہوئے؟ بی بی عائشہ تو ابھی بیوی بھی نہیں بنی، وہ تو نکاح بھی نہیں ہوا، حضور کے گھر بھی نہیں آئی۔ تو معلوم ہوا کہ بی بی عائشہ کسی اور روحانی معراج کا ذکر کر رہی ہے۔ یہ معراج مبارک جو ہے جسمانی ہے، حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ آسمانوں پہ گئے ہیں۔ تو محدثین نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ انہوں نے کہا حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ معراج جسمانی نہیں ہے، معراج ہوا ہجرت سے پہلے، حضرت معاویہ اسلام لائے فتح مکہ کے بعد، وہ تو اس وقت مسلمان ہی نہیں تھا، اس کو کیا پتا معراج کا؟ تو مسئلہ حل ہو گیا، کوئی جھگڑا نہیں۔ جب علمی جواب آ گیا مطمئن ہو گئے، اس کے بعد کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا سرکار دو عالم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ میرا میراث جو ہے ابا کا
ورثہ جو ہے ابا کا، اور خاص طور پہ کھجوروں کا علاقہ باغ تھا فدق، جس سے حضور اپنی بیویوں کا، اپنے گھر والوں کا اور اپنی اولاد کا خرچہ دیتے تھے۔ تو بیوی نے کہا کہ ہمیں ورثہ دے، حضور کی میراث تقسیم کریں۔ اختلاف تو ہو گیا نا، لیکن جب حضرت صدیق نے عرض کیا، انہوں نے کہا یا بنت رسول اللہ، انہوں نے کہا سیدہ غور کرو، میں تو وہ بندہ ہوں کہ جس نے اپنی ساری تن من دولت سب تیرے ابے پہ قربان کر دی۔ جو بندہ اپنی دولت بھی آپ کے ابا کے نام پہ اسلام پہ قربان کر دے، وہ آپ کے ابے کے میراث کو روک سکتا ہے؟ لیکن تیرے ابے کا فرمان ہے کہ ما ترکناہ فہو صدقۃ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جتنی اللہ کے نبی ہیں ہمارا کوئی میراث نہیں ہوتا، جو ہم نے چھوڑا ہے اللہ کے راستے میں خیرات کر دو۔ نے کہا میری بیٹی آپ کہیں تو صدیق کا سب کچھ تیرے قدموں پہ ہے، لیکن تیرے ابے کے فرمان کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ گئی، بیوی نے بات چھوڑ دی، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی زیارت کی ہے رحمت دو عالم نے، حل رأى ربہ، انہوں نے اپنے خدا کو دیکھا؟ نہیں، اور غصے میں کہتی تھی جو کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو حضور نے کیسے دیکھا؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو زیارت کرائی ہے، حضرت موسیٰ کو کلام ملا، محمد مدنی کو رویا ملی۔ یعنی کلام بھی ہوا، رویت بھی ملی۔ تو اب مسئلہ جب اختلاف میں آ گیا تو علماء نے حل کر دیا، انہوں نے کہا بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہے، ابن عباس بھی سچ کہتا ہے، دونوں نبی کے صحابہ ہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتے۔ بات صرف علمی اختلاف کی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، یعنی دنیا میں حضور پاک نے زیارت کی ہے، آسمانوں میں دنیا کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ رحمت دو عالم کو جو دیدار ہوا ہے وہ تو معراج والی بات آسمانوں پہ ہوا ہے، زمین پہ تو ہوا ہی نہیں۔ تو لہذا بی بی بھی سچ کہہ رہی ہیں، ابن عباس بھی سچ کہہ رہے ہیں، جھگڑا ختم، مسئلہ ہی نہ رہا۔ اسی طرح بڑے بڑے ائمہ دین میں، ائمہ فقہا میں اختلاف ہوئے، لیکن جب بات سامنے رکھی گئی، جب دلائل کا ذکر آیا تو دونوں علماء نے، دونوں ائمہ نے ایک دوسرے کو رحمت اللہ علیہ، اللہ تجھ پہ کروڑوں رحمتیں کریں، اختلاف ختم۔ اب یہی دیکھ لیں بھی آمین کا مسئلہ ہے، جو بس زور سے کہتے ہو، کہتے ہاں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنی زور سے آمین کہتے تھے کہ گونج پیدا ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ بابا اصل بات پہ غور کرو کہ آمین دعا ہے یا کیا چیز ہے۔ اگر آمین کا معنی ہے اللہم استجب، کہ یا اللہ دعا قبول فرما، اگر یہ دعا ہے تو دعا کے بارے میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ ایسا مانگو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ دوسروں کو کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، مسئلہ خلاف ہے، مخالف کا ذکر کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ اپنے سارے مسائل کے دلائل کے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے صدق یحتمل الخطا،
مسئلہ تو وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے، یہ سچ ہے، حق ہے، لیکن غلطی کا امکان تو ہو سکتا ہے۔ اور میرے مخالف نے جو دلائل دیے ہیں وہ مسئلے کو نہیں سمجھے ہیں، وہ خطا پہ ہیں، لیکن یہ احتمال الصواب ہو سکتا ہے وہ سچا ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہا کہ نعوذ باللہ ان کو جھوٹا ہی قرار دیتے، ادب سے، کہ بھی انہوں نے جو دلائل دی ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ حق پہ ہوں اور میں غلطی پہ ہوں۔ اپنے بارے میں لکھ دیا کہ بھئی میں نے جو دلائل جمع کیے ہیں یہ دلائل بالکل قوی ہے، بالکل حق ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی ہو۔ تو جب دونوں طرف یہ یعنی انداز ہو تو کبھی جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح مجھے یاد ہے حضرت شاہ جی بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہمارے علاقے میں کسی جلسے میں آ کر تقریر کی، اور جیسے شاہ جی رحمت اللہ علیہ جوش خطابت میں آ کے ایک بات کہہ بیٹھے، تو خطیب ہوتا ہے نا، خطبہ دینا، تقریر کرنا الگ چیز ہے، درس تدریس الگ چیز ہوتی ہے، پڑھنا پڑھانا الگ چیز ہوتی ہے۔ تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغ سے بدل دے۔ تو جوش خطابت میں جو آئے نا جی، تو اس جوش میں آ کے کہنے لگے بھئی کیا جھگڑا کر رہے ہو صحابہ کے موضوع پہ، آئے چلیں اور مدینے میں حضور کے روضے پہ جال کے فیصلہ طلب کرتے ہیں۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اس دور میں وہی تھے، اپنے گاؤں میں، اپنے مدرسے میں، ان کو کسی نے آ کے تقریر نقل کی کہ ایسے کہا ہے کہ حضور کے روضے پہ چل کے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کون حق پہ ہے، ہم حق پہ ہیں یا صحابہ کے نہ ماننے والے حق پہ ہیں۔ روضہ رسول پہ جا کے فیصلہ کراتے ہیں اور جو جواب ملے گا عمل کریں گے۔ والد صاحب غصے میں آ گئے، انہوں نے اتنا بڑا خط لکھا شادی، نے کہا یہ کون، تم کیسے آج 1400 سال کے بعد اتنے بڑے دعوے کرنے لگ گئے ہو؟ بی بی عائشہ اور حضرت علی میں جنگ ہو گئی، انہوں نے تو جرأت نہیں کی حضور سے جا کے فیصلہ کروانے روضے پر۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جنگ ہو گئی، انہوں نے جرأت نہیں کی۔ حضرت حسین اور یزید میں اختلاف ہو گئے، انہوں نے جا کے نہیں کہا کہ آؤ نانے سے پوچھ لیتے ہیں۔ 1400 سال کے بعد اتنی جرأت! اور اب ہمارے دین کی بنیاد یہی باقی رہ گئی ہے کہ اگر روزے میں جواب آ جائے تو ہم سچے ہیں اور نہ آئے تو ہم جھوٹے ہیں، بس دین کی مدار صرف اسی آواز پہ رہ گئی ہے۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ اب اتنا بڑا خطیب کو اتنا سخت خط لکھا جائے، جو آدمی انڈو پاک کا مایہ ناز خطیب ہو، جس کی زبان میں اللہ نے جادو رکھا تھا، ان من البیان لسحرا، کہ اگر 2 لاکھ کا مجمع ہے اور شاہ جی 6 گھنٹے بھی بولتے رہے مجالے کو گردن ہلا سکے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ طاہر والی کا علاقہ تھا یا جیلن والی کا علاقہ تھا، دوسرے دن وہاں جلسہ تھا، شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو وہ خط ملا، شاہ جی نے خط جو ہے پورے جلسے کے سامنے پڑھا اور آخر میں کہا کہ مولانا چونکہ عالم ہے، میں جوش خطابت میں بات کہہ بیٹھا، میری بات غلط ہے، بات وہی ہے جو اللہ کے اس عالم نے لکھی ہے۔ بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم۔ والد صاحب کسی نے کہا صاحب رو پڑے، اچھا اس نے مان لی اپنی غلطی۔ پھر والد صاحب گئے جہاں تھے، اس کو جا گلے لگایا، روتے رہ گیا، اب تم نے کمال کر دیا، میرا خیال تھا جلالی ہو بخاری ہو غصے میں آ جائے، میں غلطی تھی، غصے میں کیا مطلب؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج ہم دنیا کو، عالم کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر وجہ مجھے سمجھائیں کہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں،
یعنی کوئی مادی قوت نہیں، کوئی جدید آلات نہیں، کوئی اچھا عددی قوت بھی نہیں ہے، کہاں 313 اور کہاں 1000۔ اچھا 313 میں اکثر مدینہ منورہ کے لوگ ماشاءاللہ باغوں والے جن نے کبھی جنگ ہی نہیں لڑی، اور 1000 میں ہر آدمی شاہ سوار، ہر آدمی جنگجو۔ لیکن حضور اللہ کے آگے کھڑے ہیں، اللہم ان لم تنصرنا اليوم، یا اللہ آج حق اور باطل کا معرکہ ہو گیا ہے، یا اللہ آپ ہماری کمزوری کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ آپ میری جماعت کی قلت کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ آپ کفر کی قوت کو، کفر کی طاقت کو، کفر کے تکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ میرا محبوب اگر آج آپ نے میری اس چھوٹی سی جماعت کی مدد نہ کی تو شاید دنیا میں تیرا نام لیوا بھی یہ باقی نہ رہنے دیں، سب کو ختم کر دیں گے۔ جب مسلمانوں کی یہ قلیل جماعت جو ہے ابتدا میں ہی ختم ہو گئی تو تیرا نام لے کے آگے کون چلے گا؟ حضور دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کی چادر مبارک بھی کندھے سے گر گئی، کھڑے کھڑے دعا مانگ رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر اپنی شہادت کا خوف نہیں ہے، جنگ ہارنے کا خوف نہیں، لیکن اللہ کے نبی کی چادر گرنا برداشت نہیں ہوا کہ حضور کی چادر نیچے گر پڑے۔ جلدی سے چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھی اور کہا کہ یا رسول اللہ ایسی سخت سخت دعائیں نہ کریں، اگر اللہ آپ کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کس کی مدد کریں گے؟ ابھی حضور دعا مانگنے کے بعد ابھی ہاتھ بھی نہیں گرائے کہ اللہ نے جبریل بھیجا، ثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منذرین۔ اللہ نے جبریل بھیجا کہ جا کے میرے بدی سے فرما دیں کہ غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، 3000 سپاہی، 3000 فرشتہ، آسمانوں کا فرشتہ رضاکار محمد بن کے آ رہا ہے لڑنے کے لیے۔ نہ اگر اس وقت فرشتے آ سکتے ہیں، آج ہم جتنی ذلت میں ہیں آج اللہ نہیں اتار سکتے۔ فرشتے تھکے ہوئے ہیں، نیند کر رہے ہیں، سو گئے۔ آج بھی آپ مسلمان بن جائیں نا، خدا کے لیے مسلمان بن جاؤ، پھر دیکھو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی، لیکن تو بدری بن، بدر کی فضا پیدا کر، تو مسلمان بن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں اور اسی طرح دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے مدنی سرکار کا دور، صدیقی دور، فاروقی دور، عثمان کا دور، یعنی اس ادوار ثلاثہ میں تقریباً پوری دنیا پر اللہ کا دین پہنچ گیا تھا۔ 40 لاکھ مربع میل سے زیادہ اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا۔ جہاں صحابہ گزرتے گئے لوگ کلمہ دیکھ دیکھ کے مسلمان ہوتے گئے، جہاں مسلمانوں کے تاجر گئے لوگ مسلمان ہو گئے، جہاں معین الدین اجمیری گیا 90,000 ہندو نے کلمہ پڑھ لیا، جہاں اللہ کے بزرگ پہنچے، کہیں اولیاء اللہ پہنچے، کہیں علماء پہنچے، کہیں مدرسین پہنچے، کہیں حدیث پڑھانے والے پہنچے، کسی جگہ تبلیغ والے پہنچے، کسی جگہ تدریس والے پہنچے، جہاں جہاں سے بھی گزرتے گئے اسلام مستحکم ہوتا گیا۔
آج ہم جہاں سے گزرتے ہیں ہر بندہ ہمیں مشکوک سمجھتا ہے، ہر بندہ ہمیں برا سمجھتا ہے، ہر بندہ ہمیں دیکھ کے غور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ دعویٰ تو اسلام کا کرتا ہے، اسلام میں خنزیر حرام ہے، یہ خنزیر کھاتا ہے، دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، شراب حرام ہے، یہ شراب پیتا ہے، دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، اپنی عورتوں کو بے پردہ کرنا حرام ہے، اس کے گھر میں بے پردگی ہے، یہ دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، اسلام قرآن پڑھانے پہ حدیث پڑھانے پہ زور دیتا ہے، یہ مٹانے پہ زور دیتا ہے، دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، ہر عمل اسلام کے خلاف ہے، شکل اسلام کے خلاف ہے، صورت اسلام کے خلاف ہے، سیرت اسلام کے خلاف ہے، گھر میں بیٹی بیٹیوں کا عمل اسلام کے خلاف ہے، ہر گھر کو فلم گھر بنا دیا گیا ہے، ہر گھر میں ڈش لگے ہوئے ہیں، ہر گھر میں کیبل لگے ہوئے ہیں، ہر گھر میں ننگا شیطان ناچ رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسجدیں ویران ہیں، تھیٹر آباد ہیں، مسجدیں ویران ہیں، انگریزوں کی رسمیں آزاد ہیں، اتنے لوگ عید پہ اکٹھے نہیں ہوتے جتنے نیو ایئر نائٹ منانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اتنے لوگ عید الفطر پہ اکٹھے نہیں ہوتے، اتنی خرچ نہیں کرتے جتنی مسلمان بسنت منانے پہ خرچ کرتا ہے، اتنی مسلمان کسی اللہ کے دین کے ادارے میں خرچ نہیں کرتا جتنی سالگرہ منانے پہ خرچ کرتا ہے، اتنی مسلمان اللہ کے دین کے لیے کسی بیوہ کسی یتیم بیٹی پہ خرچ نہیں کرتا جتنی میری بیٹی ایک دن بیوٹی پارلر میں خرچ کرتی ہے، اور پھر بھی دعویٰ کرو کہ ہم مسلمان ہیں۔ خدا کے لیے غور کرو، خدا کے لیے سمجھو وجہ کیا ہے، اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کیسے مسلمان۔ اس لیے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کی صفتیں بیان کی ہیں، اللہ نے ایمان والوں کی اوصاف بیان کی ہیں، کیوں بیان کی ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے کے بعد اپنے اوپر لاگو کریں، اپنے اوپر غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، فکر کریں، کیا یہ نشانیاں ہم میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ آج ہم عمرے پہ آئے ہیں، ایمان سے کہو ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کر کے، لیکن میری بیٹی بے حجاب ہو کے لون کے کپڑے پہن کے اللہ کے کعبے کے باہر پھر رہی ہے، کیا خدا کے غضب کو دعوت دے رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ اس سے بہتر ہے گھر بیٹھے رہو۔ یہ کون سا دین ہے کہ چہرہ کھلا ہوا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، اور اللہ کے گھر میں بھی کھڑی ہے ماشاءاللہ، اور کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں چھوڑو یہ دقیانوسی ملا ہے، ان کو تو ختم کرو، جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے اسلام کا رٹ لگاتے رہیں گے۔ ٹھنڈے دل سے غور کریں، ایمان سے غور کریں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے ماڈل صدیق عمر عثمان و علی ہیں، حسن حسین اہل بیت رسول ہیں۔ اگر میری بیٹی مسلمان ہے اس کے لیے ماڈل سیدہ فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، بی بی زینب، بی بی عائشہ، ام حبیبہ ہے۔ اگر انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں جو تم کر رہی ہو تو تم سچی ملا جھوٹا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا علی سے کہیں کہ علی
میرا جنازہ رات میں پڑھ کے جلدی جلدی دفن کر دینا، مدینے میں اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بی بی کیسے ہو سکتا ہے، تم بنت رسول ہو، سیدنا محمد عربی کی محبوب بیٹی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا علی اصل میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بدن پر میرے مرنے کے بعد بھی لوگوں کی زیادہ نظریں پڑیں۔ چلو لوگ یہ تو نہیں دیکھیں گے نا کہ بی بی فاطمہ کا چہرہ کیسا ہے، لیکن یہ تو پتہ لگ جائے گا نا قد لمبا ہے یا چھوٹا ہے۔ ان کو مرنے کے بعد بھی پردے کا خیال ہے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کا دن ہوگا ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو یہ بھی آتا ہے کہ بندہ ایسے قبروں سے نکلیں گے، جب اٹھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا بدن پہ، وفاتن عراتن غرلا، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا بغیر کپڑوں کے اٹھے گا۔ تو اگر یا رسول اللہ یہ عالم ہوگا تو قبرستان مسلمانوں کے جو ہیں ان میں ایک مرد ہے، ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے، ادھر عورت ہے، آپس میں اجنبی ہے اور کپڑا بھی نہ ہو تو پھر قیامت میں میرے پردے کا کیا ہوگا؟ بی بی عائشہ کو قیامت میں بھی فکر ہے تو پردے کا فکر ہے۔ اور تم سمجھتے ہو یہ ملا کہتے ہیں، یہ مولوی کہتے ہیں، یہ دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ بھائی دین کے ٹھیکیدار ہم نہیں، تم دین کے ٹھیکیدار ہو، کالجوں والے، یونیورسٹیوں والے۔ دین پھیلایا ہی تم نے ہے، مولوی نے کیا کیا بیچارہ؟ دین دیا ہے ہمیں تو یونیورسٹیوں نے، کالجوں نے، میڈیکل کالجوں نے، انجینئرنگ کالجوں نے، ڈش نے، انٹینا نے، ٹی وی نے، فلموں نے، اداکاروں نے، ملا نے کیا دیا ہے تمہیں؟ یہ تو غریب بیچارہ مر گیا، جھاڑیا ہوا ملا جنازہ پڑھ دو، کیوں ان کو نہیں آتا ہے؟ اچھا جی کفن دینا ہے، بلاؤ یار کسی ملا کو بلاؤ نا، کیونکہ یہ تو بیچارے تو پتہ ہی ہے کفن کتنا کپڑے کا ہوتا ہے، کیونکہ انجینئرنگ میں سب کچھ پڑھاتے ہیں لیکن کفن پڑھایا ہے کبھی؟ باقی ہر پیمائش وہ کر لیں گے۔ چلو جی ملا تو واقعی بیکار ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنی کمزوریوں کا بھی اعتراف ہے، اپنی قلت کا بھی اعتراف ہے، اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، ہماری خطاؤں کا بھی اعتراف ہے، لیکن خدا کے لیے تم بھی اپنا محاسبہ کر لو، آگے ایک پیشی کی دن آنا ہے۔ اندازہ کریں کہ بی بی عائشہ کو اس دن کا بھی فکر ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد وہ تو عالم ہی الگ ہوگا، بی بی وہ آخرت ہوگی، یہ دنیا ہے، پھر برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا بات کر رہی ہو؟ وہ دن تو ایسا ہوگا کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ فرمایا وہ دن تو ایسا ہوگا کہ آنکھیں پھٹی ہیں تو پھٹی ہے، کھلی ہے تو کھلی ہے، بند ہے تو بند ہے، یا بندے ہیں تو بے ہوشی میں پڑے۔ فَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا۔ اور میں عائشہ وہ دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم
یومئذ شأن یغنی، کہ وہ دن تو ایسا ہوگا کہ ہر کوئی بھاگ رہا ہے اور بے ہوش کھڑا ہے، آنکھیں پھٹ گئی ہیں، آنکھیں نیچے نہیں آ سکتی، پلک جھپک نہیں سکتے، کس کو طاقت ہوگی کہ ادھر ادھر نظر اٹھا کے دیکھے؟ اور پھر اللہ کی رحمت سے شان والوں کو جنت کے لباس ملنے شروع ہو جائیں گے۔ حضور پاک نے فرمایا سب سے پہلے اللہ میرے ابا ابراہیم کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے پوچھا کب لگا یا رسول اللہ؟ حضور آپ سے بھی پہلے حضرت ابراہیم جوڑا پہنیں گے۔ فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے پہنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے جب میرے ابا ابراہیم کو آگ میں ڈال رہے تھے، حضرت ابراہیم کے کپڑے اتارے گئے تھے، آج اللہ اپنے نبی کو بدلہ دیں گے کہ سب بغیر کپڑے کے کھڑے ہوں، پہلے میرے خلیل کو پہناؤ۔ آج توحید کا بدلہ ملے گا نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس لیے خدا کے لیے غور کریں کہ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ لوگ اگر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر ٹھیک ٹھیک مسلمان تھے، اور اگر نہیں مانا تو نہیں مانا، اور مان لیا تو پھر مسلمان بن کے دکھلا دیا۔ پھر ایک ایک مسئلے پہ اون نہیں کی اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا بس جو اللہ نے فرما دیا، حضور نے فرما دیا، بات ختم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ان کی صفت یہ تھی کہ جو ہم نے قرآن اتارا میرا مدنی تجھ پہ، اس کے ماننے والے، ہم نے جو قرآن میں حکم دیا عمل کرنے والے، ہم نے جو قرآن میں فرمان جاری کر دیا اس پہ چلنے والے۔ وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جتنی ہم نے کتابیں اتاری ان پر بھی اجمالی ایمان لانے والے کہ سارے نبی برحق، اللہ کی ساری کتابیں برحق، لیکن چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا مدنی محمد مصطفیٰ کا، ہم ان کی شریعت کے پابند ہیں، ورنہ تو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی بھی برحق، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی برحق۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، اور آخرت پہ پکا یقین رکھنے والے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اس لیے اللہ نے میرے مدنی سے فرمایا تھا میرا محبوب جب لوگوں کو دعوت دو ایمان لاؤ تو کیسے دعوت دو؟ ماڈل دکھلاؤ، آمنو کما آمن الناس، لوگوں ایمان لے آؤ کیسے؟ جیسے صدیق لایا، الناس صحابہ، جیسے عمر عثمان و علی لائے ہیں، آمنو کما آمن الناس۔ اچھا اس وقت بھی کافر کیا کہتے تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ آج بھی پڑھے لکھے یہی کہتے ہیں نا ملا تو بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے، ان کو تو پتہ نہیں نا دنیا کہاں پہنچ گئی، یہی وہ کہتے۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، میرے مدنی کے صحابہ کو بے وقوف سمجھنے والے
ایمانداروں کو بیوقوف سمجھنے والے، مفلحین کو بیوقوف سمجھنے والے خود بیوقوف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل کامیابی تو مالک کے ماننے میں ہے، جس کے قبضے میں ہوائیں ہیں، جس کے قبضے میں فضائیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیات میں جب آپ نے پڑھا تھا تو فرما دیا تھا کہ خداوند قدوس کی ذات اور اس کے علامات و صفات قدرت میں کیا کیا چیز ہیں۔ فرمایا تھا کہ وہ ذات جو تمہارے لیے رات کو پیدا کرتی ہے، دن کو پیدا کرنے والے، ہواؤں کے چلانے والے، دنیا کے نظام کو قائم کرنے والے اور ساری دنیا کے احوال کو چلانے والی ذات اسی کی پروردگار کی ہے۔ اور یہ سب کچھ جاننے کے بعد جو تم نہ مانو تو معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی ایسے دھوکے میں پڑے ہو۔ اس لیے آج کے سبق میں اللہ نے فرمایا کہ متخذ اللہ من ولد، کتنی کھلی بات، متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ۔ فرمایا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ عزیر کو نہ عیسیٰ کو۔ کیوں؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی؟ بیٹے تو ان کو چاہیے نا کہ بڑھاپے میں کام آئیں گے، تو اس کو تو کسی کمزوری کا خوف ہی نہیں، تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ بیٹے تو اس کو چاہیے جو کہتا ہے میرا اللہ اتنی بڑی دولت ہے، جائیداد ہے، میں مر گیا تو کدھر جائے گی، بچہ دے دے۔ اللہ نے فرمایا میری تو ساری مخلوق ہے، پھر مجھے بیٹا بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ سارے میرے مملوک، ساری میری مخلوق، سارے میرے بندے۔ متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اور نہ اللہ نے اپنے ساتھ کسی اور کو خدا بنایا ہے۔ اگر خدا دو ہوتے، تین ہوتے، چار ہوتے، اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو ہر الہ کی جو مخلوق پیدا کرتا ہوتی اپنی مخلوق کو لے کے الگ خدائی بساتا۔ کیوں؟ خدا تو وہ ہے نا جو خالق ہو، اگر اور خدا ہے تو انہوں نے کچھ بنایا ہے تو اپنا اپنا لے جاتے نا۔ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اگر الہ متعدد ہوتے تو ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیتے، ایک دوسرے کو نیچا دکھلاتے۔ اس لیے فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اس کی ذات یہ جو اس کے ساتھ ایسی غلط باتیں منسوب کرتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ وہ واحد بھی ہے، وہ احد بھی ہے، وہ صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، ولم یولد بھی ہے، الاول والآخر والظاہر والباطن، سب سے پہلے بھی اسی کی ذات ہے، سب سے بعد میں بھی اسی کی بات ہے، سب سے اوپر بھی اسی کی بات ہے، اور سب سے زیادہ ایسی ذات جو کسی عقل و فکر میں بھی نہ آ سکے، اور ہر چیز کے جاننے والا، علم والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس لیے فرمایا عالم الغیب والشہادت، ہر چھپی چیز جو تجھ سے چھپی ہے اس کے جاننے والا، جو ظاہر ہے اس کے جاننے والا۔ فتعالی عما یشرکون، اس کی ذات بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو تم شرک کرتے ہو۔ دعا کرو اللہ شرک سے بچائے اور اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما دے۔ دعا کریں اسلام پر، مسلمانوں پہ بڑا مشکل وقت آیا ہے، اللہ مدد فرما اور تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما۔ کہتا جی کہ ہم مکہ میں رہتے ہیں لیکن ڈیوٹی کے لیے یا کام کے لیے ہمیں تقریباً روزانہ جدے جانا پڑتا ہے، تو ہم جو نماز جو ہے وہ پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ میرا بھائی نماز قصر کا تعلق نہ جدے سے ہے نہ کسی اور جگہ سے ہے، اس کا تعلق ہے سفر سے۔
اگر 48 میل کا سفر بن جائے تو اب یہ تمہارا کام ہے کہ مکے سے چلتے ہو، مکے کے شہر کا حدود جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے جہاں جاتے ہو، دیکھو 48 میل بنتے ہیں مسافر ہو، نہیں بنتے ہیں مقیم ہو۔ کہتے جی کہ اگر حالت احرام میں احرام گر جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے کسی، یا اس کو کوئی گندگی لگ جاتی ہے، دھو سکتے ہیں، بالکل دھو سکتے ہیں، اتار لیں، دھو لیں، پھر پہن لیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ احرام کی چادر اتر جائے تو عمرہ بھاگ گیا ہمارا۔ اس لیے اللہ نے سنت اور نفل معاف کر دی ہے سفر میں، لیکن پڑھو گے تو ثواب ملے گا۔ کہتے جی کہ کچھ لوگ جو ہیں جب اذان میں حضور کا نام آئے تو انگوٹھا چومتے ہیں، یہ لوگوں کا اپنا مذہب ہے، اس کا دین سے، قرآن سے، سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ کھڑی ہو جائے تو سنتیں میں نے نہیں پڑھی تو آپ مل جائیں نماز میں، بعد میں سنتیں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں پاکستان سے آیا، عمرہ کیا، بعد میں اپنے عزیزوں کو ملنے کے لیے جدہ گیا، جدہ سے واپسی پر اگر میں احرام باندھ کے عمرہ کرنا چاہوں بالکل کر سکتے ہیں، جیسے حد حرم سے باہر مسجد عائشہ جاتے ہیں اسی طرح آپ جدے سے باندھ کے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، نہ کریں آپ کی مرضی۔ آپ کے 3 چکر لگائے، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے جہاں سے چھوڑا ہے شروع کر دیں۔ ہمارے ملک میں جب خیرات ہوتی ہے تو مولوی کو بلا کے ختم پڑھواتے ہیں، اب اسی کام کے لیے تو بیچارے رہ گئے ہیں، اور کیا کام ہے۔ بہرحال یہ بدعت ہے، 11ویں شریف بدعت ہے۔ بعض لوگ جو حضور کا یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اور ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، وہ تو شرک اکبر ہے، مشرک ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ذکر میں دل نہیں لگتا ہے، کوئی وظیفہ بتائے تو وظیفہ تو پھر ذکر ہی ہے نا۔ اصل دل نہ لگنے کی وجوہات ہیں کہ ہم ذکر کے وقت ذکر کرتے ہیں، باقی وقت فلمیں دیکھتے ہیں، تو دل کیسے لگے؟ اور یہ کہتا ہوتا ہے کہ گناہ جلدی اثر کرتا ہے، نیکی دیر میں اثر کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کسی جگہ گندگی لگی ہو، سارے علاقے میں بدبو ہوگی، لیکن عطر کی خوشبو 2-3 آدمیوں تک پہنچے گی، آگے نہیں جائے گی۔ تو بدبو زیادہ پھیلتی ہے، خوشبو کم پھیلتی ہے۔ تم باقی گناہوں کے کام چھوڑ دو اور جب ذکر کرو پوری توجہ کے ساتھ ذکر کرو، انشاءاللہ دل لگے گا۔ کیسے دل نہ لگے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان ہے ہی اللہ کے ذکر میں۔ لیکن یہ بھی تو ضروری ہے نا، دیکھو جی ٹینکی تو آپ بھر دیں پانی کی، نیچے ایک ٹونٹی کھلی چھوڑ دیں تو آپ انشاءاللہ نماز پڑھ کے جائیں گے ٹینک خالی ہوگا۔ تو آپ نے ساری عبادت بھی کر لی، بڑی ضربیں بھی لگا لی، لیکن جہاں سے عورت گزری منہ مار لیا تو ساری عبادت گھوڑ ختم انشاءاللہ۔ اللہ سے جب ہم دور ہوتے ہیں تو بڑا دل میں تڑپ ہوتی ہے، یہاں آتے ہیں تو وجہ میرا بھائی یہی ہے نا کہ جب کوئی چیز مل جاتی ہے تو پھر آدمی کو قدر نہیں رہتی، پھر آدمی کے اندر وہ تڑپ باقی نہیں رہتی۔ دور تو ہماری تڑپ ہوتی ہے نا، چیز جو مل گئی پھر کیا قدر ہے۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی، دوست سے کہا نہیں ہوئی، پھر کہا ہو گئی، کیا ہو گیا؟ وہ جانے جھوٹ بول رہا ہے تو اپنے جھوٹ کی سزا بھگتے۔ نماز پڑھتا ہوں یا طواف کرتا ہوں تو برے خیالات آتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، تمہارے ایمان کی دلیل ہے۔ تمہارے اندر ایمان نہ ہو تو شیطان کو ڈاکہ مارنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مدینہ منورہ سے آ رہی تھی، مکہ حیض کی وجہ سے احرام نہیں باندھا، اس نے غلطی کی، حیض میں احرام باندھا جا سکتا ہے۔ بہرحال پاک ہونے کے بعد فوراً جا کے دوبارہ مدینے سے عمرہ کر لے ورنہ دم دینی پڑے گی۔